اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک ٹو another episode of Wednesday Night Exclusive. آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، قدیر 45 ٹائمز آیا ہے اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے. وچ شوز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ His doors are still open. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں. ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ. اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا. ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا. اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے. اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے. نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے نار، اے آگ،
ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے. کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی